بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول کے سامنے پیش قدمی نہ کرو اور تم اللہ سے ڈرو، بلا شبہ اللہ رب العزت بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ اور اے ایمان والو، تم اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو اور کھل کر نہ بات کرو نبی سے جیسے کہ تم ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضبط کر لیے جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چل سکے۔ قرآن کریم کی یہ سورت جس کا نام سورہ حجرات ہے، سورہ حجرات، ہمارے یہاں پر لفظ مشہور ہے حجرہ۔ حجرہ یعنی کمرہ، جس کمرے میں آدمی رہتا ہے اسے حجرہ کہتے ہیں۔ تو یہ سنگیولر ہے، ایک۔ اگر اس کا پلورل دیکھا جائے تو حجرات ہوتا ہے بہت سارے کمرے۔ یہ سورت مدینۃ المنورہ میں نازل ہوئی، اس لیے یہ سورت مدنی کہلاتی ہے۔ ویسے کیا معیار ہے کہ کون سی سورت مدنی ہے اور کون سی سورت مکی ہے؟ ایک تعریف تو وہ ہے جو عام دنیا کے لوگ بیان کرتے ہیں، بعض مفسرین بھی بیان کرتے ہیں کہ جو سورت مکہ میں نازل ہو وہ مکی کہلاتی ہے اور جو مدینہ میں نازل ہو وہ مدنی کہلاتی ہے۔ لیکن اس سے بھی جامع بہت اچھی تعریف ہے کہ کس سورت کو مکی کہا جائے گا اور کس سورت کو مدنی کہا جائے گا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی حیات کے مبارک 40 سال مکۃ المکرمہ میں بتائے۔ آپ کی ددیال مکہ اور ننیال مدینہ، آپ کی ددیال مکہ اور ننیال مدینہ۔ آپ کے ابو مکۃ المکرمہ کے تھے اور آپ کی امی مدینہ المنورہ کی تھی۔ اس لیے مدینہ المنورہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال تھا۔ آپ کے نانے، آپ کے ماموں یہ سب مدینے میں رہا کرتے تھے، اور یہاں آپ کے دادے اور آپ کے چچا اور تائے یہ سب مکے میں رہا کرتے تھے۔ تو مکے کی رشتہ داری مدینہ المنورہ سے ہوئی۔ مکے کا میم مدینے کے میم سے مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تاریخ کو پوری دنیا میں بیان کرتا ہے۔ حالانکہ مکہ پہلے بکہ تھا، بکہ۔ قرآن نے اس کا نام بھی بکہ کہا ہے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارک۔ بکہ تھا، بکہ۔ لیکن چونکہ اس دنیا کے اندر جو ہستی آنے والی تھی اس کا نام میم سے شروع ہونے والا تھا، جن کی ننیال میم سے تھی، پھر ان کی جائے پیدائش کو با سے کیوں رکھا جاتا؟ اللہ نے اسے مکہ کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی مکہ المکرمہ میں گزری ہے، اور آپ
صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 40 سالہ زندگی، جس میں مزید 13 سال آپ ملائیں جو مشقت میں گزرے ہیں، یعنی 53 سال کی کل زندگی، تو 40 سالہ زندگی تو عام لوگوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گزری ہے، اس میں تو وحی نازل ہونے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کو پہنچی، 25 سال کی عمر میں آپ نے پہلا نکاح ایک 40 سالہ خاتون سے کیا تھا جن کا نام تھا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا۔ تو اس وقت آپ کے دل میں عبادت کا اشتیاق تھا، عبادت کا شوق تھا، فرشتے اس وقت بھی آپ کے پاس آ رہے تھے لیکن وحی لے کر نہیں آ رہے تھے۔ وحی کا سلسلہ 40 سال کے بعد، وحی کا سلسلہ 40 سال کے بعد، 40 کے اندر کی عمر میں جو کچھ تھا وہ وحی نہیں تھی، وہ یا تو الہام تھے یا سچے خواب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے زمانے عیسوی میں لوگ اپنے علاقوں کو چھوڑ کر غاروں میں جا کر کے دھیان لین ہو جاتے تھے، یعنی راہب بن جاتے تھے اور عبادت گزار ہو جاتے تھے، گوشہ گزاری کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت کوئی طریقہ نہیں اترا تھا کہ عبادت کیسے کی جائے، کوئی طور یا طریقہ اللہ کی طرف سے متعین نہیں ہوا تھا۔ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ نبوت سے پہلے طریقہ عبادت پر کتاب لکھے ہیں، لیکن یہ بات پائے ثبوت کو نہیں پہنچ سکی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی عبادت کرتے تھے۔ تو جواب یہ دیا گیا ہے کہ یعبدو کما الہم ربہ فی قلبہ، کہ اللہ کی عبادت ایسے کرتے تھے جیسا اللہ کے دل میں ڈالتا تھا۔ اب کیسے ڈالتا تھا اللہ اور کیسی کرواتا تھا، یہ سب مخفی ہے، ایک راز ہے، یہ کھلا نہیں ہے کہ آپ غار حرا میں ہوتے تھے اور استقبال آپ بیت اللہ کا کرتے تھے، اور بیت اللہ سے ٹھیک پیچھے مشرق کی جانب میں بیت المقدس ہوا کرتا تھا۔ آپ بیت المقدس کا استقبال کرتے کرتے بیت اللہ کعبۃ اللہ کا بھی استقبال کر لیا کرتے تھے۔ آپ کے 14 مہینے اسی گزر گئے، بعض روایت میں 14 سال اسی گزر گئے۔ تو بہرکیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کہلاتی ہے وہ 40 کی عمر کے بعد۔ اب یہ جو 13 سال کا زمانہ مشقت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گزرا ہے اور آپ کے چاہنے والوں پر گزرا ہے، یہ زمانہ قبیلہ ہجرت کہلاتا ہے، ہجرت سے پہلے کا زمانہ۔ ہجرت کس کو بولتے ہیں؟ ہجرت کہتے ہیں مقام کو چھوڑ دینے کو۔ ہجرت کہتے ہیں اپنی جگہ کو چھوڑ کر، اپنے مقام کو چھوڑ کر کسی اور جگہ چلے جانا، یہ عربی زبان میں ہجرت کہلاتا ہے۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس تاریخ کو مکہ چھوڑا ہے وہ ہجرت کہلاتا ہے، یہ ہے ہجرت نبوی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت۔ اب یہ تاریخ، جس تاریخ کو آپ نے مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف رحلت کی ہے، اس کو دنیا نے سن ہجری سے یاد کیا ہے۔ مطلب اسلامی تاریخ ہجرت سے، ہجری سے لکھی گئی، اس سے ہجری سے، اور ہجرت سے پہلے اگر کسی نے تاریخ لکھی ہے تو اس کو نبوی لکھا ہے۔ جس جگہ آپ دیکھیں کہ تاریخ نبوی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شمار کر رہا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے مکی زندگی کا خاتمہ۔ اور اگر وہ ہجری لکھ رہا ہے، جیسے آج اللہ کے نبی علیہ السلام کو ہجرت کیے ہوئے کتنے سو سال ہو گئے ہیں؟ 43 والا ہے نا؟ تو یہ کیوں اس طریقے سے ہجرت لکھتے ہیں کہ 1443؟
حالانکہ تاریخ تو زمانے سے آ رہی ہے، اسی نے آدم علیہ السلام کی تاریخ کی شمار کی. ہاں عیسائیوں نے عیسوی تاریخ شمار کی، عیسوی لکھتے ہیں لوگ، ہم بھی جو لکھتے ہیں بمطابق اتنا اپریل اتنا سال، تو یہ عیسوی تاریخ ہے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تاریخ ہے وہ ہجری تاریخ ہے. وہ اس لیے کہ تمام مومنین و مسلمین کو یہ بات یاد رہے کہ جب بھی تم تاریخ کو یاد رکھنا تو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درد غم اور تکلیفوں کے ساتھ اپنے وطن کو چھوڑ کر مکہ کی روانگی، مدینے کی روانگی کو ضرور یاد رکھنا. اس لیے ہجری تاریخ ہے. تو اب یہ کہنا مفسرین کا کہ ہجرت کرنے سے پہلے جو آیات نازل ہوئی وہ مکی کہلاتی ہے، اور ہجرت کرنے کے بعد جب آپ مدینہ چلے گئے جو آیات نازل ہوئی وہ مدنی کہلاتی ہے. اب آپ یہ سوچیں گے کہ سورہ مرسلات یہ مینا میں نازل ہوئی تو یہ مکی کہلانی چاہیے کہ نہیں، لیکن یہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اس لیے یہ مکہ میں نازل ہونے کے باوجود بھی مدنی ہے. اليوم اکملت لکم واتممت علیکم نعمتی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ آیت اگرچہ عرفات میں نازل ہوئی ہے، آخری آیات میں سے آیت ہے، لیکن اس کے باوجود یہ مکی نہیں ہے، مدنی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہجرت کے بعد نازل ہوئی. ایک ضابطہ میں پتہ چل گیا کہ سورت کوئی بھی ہو، آیت جون سی ہو، اگر وہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے تو انہیں مدنی کہا جائے گا، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے تو انہیں مکی کہا جائے گا. یہ بات آپ کے ذہن میں رہے گی کہ جو آیات، جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی ہے، اور جو ہجرت کرنے کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی ہے، چاہے وہ مکہ المکرمہ میں نازل. ایسے ہی یہ سورۃ الحجرات ہے، یہ سورۃ الحجرات مدینہ المنورہ میں نازل ہوئی. اس میں 18 آیتیں اور 2 رکوع ہے. بڑی سورت نہیں، 2 رکوع ہے، 18 آیتیں، اور 18 آیتوں کا اسلوب بھی بڑا عجیب ہے جو اللہ نے بیان کیا. شروع کی 5 آیتیں، شروع کی 5 آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی ذات کو کیا سمجھنا ہے، ان کی ذات سے کیا لینا ہے، یہ شروع کی 5 آیات میں بیان. اس کے بعد 4 آیات، اس کے بعد کی 4 آیات میں اللہ نے صحابہ کی عظمت سمجھائی، صحابہ کا مقام، صحابہ کا مرتبہ، اور ان کے بود و باش، رہن سہن کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اس کو بیان کیا ہے. یہ کل آیت کتنی ہو گئی؟ 9. کل آیت کتنی ہو گئی؟ 9. اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک آیت میں پوری امت سے آہوان کیا ہے. ایک ایسی اپیل ہے جس اپیل کے ذریعے سے یہ امت میں جوڑ پیدا کرے. اس کے بعد پھر 3 آیات ہے، ان 3 آیات میں مومنین کے معاملات کس طریقے سے اور کیسے ہونا چاہیے، اگر ان کے درمیان لڑائی جھگڑا ہو جائے تو صلح کیسے کی جائے، گھریلو زندگی کیسے گزاری جائے، گھروں کے معاملات کیسے ہو، اس کو اس کے اندر بیان کیا. اور آخر میں جو بچ جاتی ہے کتنی 4 آیات، 5 یا 4 آیات، تو ان آیات میں اللہ نے اسلام کسے کہتے ہیں اور ایمان کسے کہتے ہیں، دونوں کا ڈیفرنس، دونوں کا فرق بنایا ہے. یہ کہا ہے کہ اسلام اور ایمان دونوں الگ الگ چیز ہے، ایک چیز نہیں ہے. ہر چیز ہر بات اپنی تفصیل کے ساتھ وقت پر آ جائے. کل ملا کر کے یہ ہے کہ اس سورت کو معاشرتی سورت کہا گیا ہے. معاشرتی سورت کا کیا مطلب ہے؟ ایک ہوتے ہیں معاملات، جسے قرآن نے اچھی طریقے سے ڈھنگ سے بیان کیا ہے، سنو میری غور سے. دوسری چیز ہوتی ہے معاشرات، کہ بھئی لوگوں کے ساتھ رہنا کیسے ہے، اپنی بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے،
اپنے بچوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اپنے بھائیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ماں باپ کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہونا چاہیے، اور قوم کے بڑوں کے ساتھ ہم چھوٹوں کو کیسے رہنا چاہیے، ہم اگر بڑے ہیں تو چھوٹوں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، لین دین کے معاملات کیسے ہونا چاہیے، قرض کا لین دین کیسے ہونا چاہیے، کسی کے ساتھ خلوص اور وفا کے ساتھ زندگی کیسے گزارنا چاہیے، ایک معاشرتی جو زندگی ہوتی ہے اسے کیسے گزارا جائے، اس کے اصول پر اللہ تعالیٰ اس صورت کو بیان کرتا ہے۔ ورنہ آدمی کے سامنے اگر اس کی معاشرتی زندگی نہ ہوگی تو وہ اندر کا ظالم بنے گا، باہر کا عالم بنے گا، اندر کا قاہر بنے گا اور باہر کا زاہد بنے گا۔ آدمی کہ ساری دنیا تو اسے پارسا اور نہیں گزارے گی، لیکن اس کے گھر کے اندر کا حال یہ ہوگا کہ بیوی پر ظلم کر رہا ہوگا، بیوی کے ساتھ اس کے معاملات میں سوال نہیں۔ یہ حجرات اشارہ اسی طرف ہے، حجرات جو اشارہ ہے اسی طرف ہے، گھر کے کمرے۔ کیا مطلب؟ اس صورت کا نام ایک کمرہ کیوں دے دیا، بہت سارے مکانات کیوں دے دیا؟ یہ اشارہ اس طرف کہ تم اپنے گھر کی چھت کے نیچے کی زندگی کو درست کرو، چھت کے نیچے رہنے والوں اپنی حیات کو، اپنی زندگیوں کو خوشیوں سے بھرو، محبتوں سے بھرو، ناراضگی کی زندگیوں سے اپنے آپ کو دور لے کر کے حجرات۔ ابھی آپ میں سے جو بھی مدینہ المنورہ گیا ہوگا، اللہ مزید ہم سب کو توفیق عطا فرمائے وہاں جانے کی، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں پر گنبد خضرا ہے، گنبد خضرا کے ٹھیک نیچے مدار اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو وہ حجرہ تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا۔ ماں عائشہ کا حجرہ اس گنبد خضرا کے نیچے۔ آپ نے اصحاب صفہ دیکھا ہوگا، چبوترا، چبوترے کے سامنے بھی ایک حجرہ ہے، جو حجرہ چبوترے کے سامنے ہے وہ حجرہ تھا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی۔ آپ نے معاجہ شریف دیکھا ہوگا، معاجہ شریف کہتے ہیں کہ وہ 3 سوراخ ایسے بنے ہوئے ہیں، 3 سوراخ ایسے 3 گول ہول بنے ہوئے ہیں۔ آپ اگر اپنا سینہ بالکل اس کے سامنے رکھتے ہیں اور چہرہ اپنا بالکل ان کے سامنے رکھتے ہیں تو گویا کہ آپ کا چہرہ بالکل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم کے سامنے آتا ہے۔ اس لیے سلام کرنے والے کو بھی جو کھڑا ہونا چاہیے، وہ جو وہاں پر گول دائرے کا نشان ہے، جو گول ہے، منفذ ہے، اس کے ٹھیک سامنے کھڑے ہونا چاہیے تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدھے قدموں کی طرف ایسے کھڑے ہو جائے، ایسے سیدھے کھڑے ہو جائے تو سیدھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اگر ادھر سرک جاتا ہے تو اگر ابو بکر صدیق کی طرف چلا جاتا ہے، اور ادھر آ جاتا ہے تو حضرت عمر کی طرف چلا جاتا ہے، بیچوں بیچ بالکل وہاں پر، اور 2 نٹ بنے ہوئے ہیں چاندی کے، وہاں پر وہ علامت ہے، 2 نٹ ہیں، یہ منفذ ہے، یہ بھی منفذ ہے، اور 2 نٹ ہیں بنے ہوئے وہاں پر چاندی کے، وہ نشانی ہے کہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر ہے، جسد خاکی ہے، اس سے وہی کھڑے ہونا چاہیے۔ عرب چونکہ اس معاملے کے اندر سخت ہوتے ہیں تو اس لیے وہ ذرا الٹا سیدھا کرتے رہتے تھے، ادھر کو ادھر کر دیا، ادھر کو ادھر کر دیا، نشانات بدل دیے، لیکن یہ نشان پکا ہے جو آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ تو وہ جو منفذ معاجہ شریف ہے جہاں ہم کھڑے ہوتے ہیں وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمرہ تھا۔ گویا ایسے 9 کمرے بنے ہوئے تھے اور 9 کمروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 ازواج رہا کرتی تھی۔ آپ کی 11 بیویاں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں۔ یہ قرآن کی سورت کا نام حجرات یہ بتا رہا ہے کہ سرور انبیاء اپنی 9 بیویوں کو دنیا سے نبھا کر چلے گئے کہ کبھی کسی بیوی کو اللہ کے نبی سے شکر اور شکایت کا موقع نہ آیا۔ اے ایک ایک کے ساتھ زندگی بتانے والوں، تم ایک تو سنبھال کر کے دنیا سے نکل جاؤ۔ سرور انبیاء ایک اتنی زبردست لائف پوری ملک لے کر کے گئے ہیں، دیکھو تو صحیح کہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آیا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ کہ تم نکاح کرو عورتوں سے 2 سے 3 سے یا 4 سے، زیادہ سے زیادہ کتنا نکاح کرنے کی اجازت ہے؟ 4۔ بولتے سامنے کرتا کوئی نہیں، 4 بار بولتے سامنے کرتا کوئی نہیں۔ کون کرے گا؟ ہوم منسٹری کی ٹائپ سے ہوئی ہے، کون کرے گا؟
اور ضروری نہیں ہے کرنا. بعض لوگ مساحت کے اندر کر تو لیتے ہیں، پہلے کہہ تو لیتے ہیں قبول کیا، لیکن پھر پوری زندگی کہتے ہیں فضول کیا. حضرت نانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگوں نے اس آیت کے اسلوب کو نہیں سمجھا. آیت کا اسلوب یہ ہے تمہیں ضرورت محسوس ہو اور تم ضرورت پوری کر سکو تو دو، 3 کی کر سکو تو 3، 4 کی کر سکو تو 4. کیا ایک عورت کی ضرورت صرف غسل ہی ہے، نہانا دھونا ہی ہے، شہوت کی تکمیل ہی ہے؟ اس کے علاوہ کیا اس عورت کو کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، اچھا رہنا، یہ ساری چیزیں نہیں لاگو ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ نہلانا دھلانا ہی ایک عورت کی ذمہ داری ہے. نہیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے یہ سمجھو. اگر تم 4 کی ضرورت اور ضروریات زندگی پوری کرنے کی طاقت رکھتے ہو تو تمہارے لیے اجازت ہے. اللہ تعالیٰ کہ اگر تم ان کے درمیان پھر عدل انصاف نہیں کر سکتے تو واجب ہے ایک ہی عورت سے نکاح. کیا ہے؟ مستحب نہیں ہے، کیا ہے؟ واجب ہے کہ تم ایک ہی عورت سے نکاح کرو. اگر تم دوسری کو نہیں نبھا سکتے، ظلم ہو سکتا ہے دوسری پر، تو ایک ہی ہے، ایک ہی ٹھیک ہے. ایک ٹھیک ہے. اب ماشاءاللہ یہ واجب سبھی ادا کر رہے ہیں اس سے ادھر. حضرت نانوی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ میں نے زندگی میں خطا کی کہ 2 بیویاں کی. میں نے یہ خطا کر لی ہے، لوگوں تم خطا مت کرنا. یہ فرماتے تھے میں نے یہ خطا کر لی، تم خطا مت کرنا. فرماتے تھے کہ میں جب تربوز لے کر کے آتا تھا تو ڈنڈی پڑلا رکھنا پڑتا تھا میزان ترازو. تو دونوں بیویاں آ کر کے بیٹھ جاتی، ایک ادھر آ کر کے بیٹھ جاتی، دوسری ادھر آ کر کے بیٹھ جاتی. اب میں چھری لے کر کے بالکل بیچ سے باقاعدگی سے اسے 2 حصے کرتا. تو ظاہر بات ہے اتنا پرفیکٹ نشانہ کہاں لگے گا؟ تھوڑا سا ادھر زیادہ ہو جاتا، وہ گھور کر دیکھنے لگتی، یہ مسکراتی، میں اسے ادھر کے پردے میں رکھتا، پھر ادھر کے پردے میں رکھتا. یہ اٹھ جاتا تو اس کو نکال کر کاٹتا، وہ جھک جاتا تو اس کو نکال کر کاٹتا، تو یہ جھک جاتا. ایسے ہی بڑا وقت لگ جاتا، میرے پسینے چھوٹ جاتے. ایک تربوز میں 2 حساب کرتے کرتے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی دنیا میں 2 بیویاں تھی، ایک سے زیادہ تھی، اور وہ ان کے ساتھ انصاف نہ کر سکا، کسی کو زیادہ چاہ دیا، کسی کو کم، کسی کو پورا حق دیا، کسی کو آدھا حق دیا، کسی کے ساتھ ناحق معاملہ کیا، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک بازو ساری اتڑیاں لٹک رہی ہو اور گندگی اور بدبو سے بوجھل ہو رہا ہو. اس لیے اگر کسی کے پاس ایک سے زیادہ بیویاں ہیں، انصاف کیجیے، انصاف کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے 9 بیویاں بیک وقت تھی، آپ ہر ایک کو اس کی باری عطا کرتے تھے، ہر ایک حجرے میں اتنا وقت دیا کرتے تھے جتنا اس حجرے کا وقت ہے. جب حکم نازل ہوا کہ ایمان والے 4 کر سکتے ہیں، تو اس وقت جو لوگ ایمان والے تھے ان کے پاس 4 بیویاں نہیں تھی، کسی کے پاس 10 تھی، کسی کے پاس 15 تھی. اہل مکہ تھے، مسافر تھے، سفر کرتے تھے، اور عرب کی زمین ذرا مرطوب ہے، گرم ہے، مرطوب ہے، گرم ہے، شہوت زیادہ ہوتی ہے. عرب کے سنگریزوں میں، مٹی میں، ہوا میں، فضا میں یہ بات ہے. اگر آپ بھی عرب جا کر کے چند دن رہے، اگر آپ اپنی اہلیہ کے ساتھ میں جائیں تو آپ ذرا بے چین ہوں گے، آپ کو خواب اور خیالوں میں اپنی اہلیہ نظر آئے گی، یاد آئے گا آپ کا جیون ساتھی آپ کا رفیق. جی ہاں، اسی لیے عرب میں نکاح بہت مطلوب تھا، بہت محبوب تھا نکاح. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا حضرت موبائل پر اور نکاح کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ حضرت نے کہا مجھے اگر یہ پتا چلے کل میری موت ہونے والی ہو، آج میں کنوارا ہوں، تو میں مجھے نہیں مروں گا، میں تو نکاح کر کے مروں گا، چاہے میری دلہن ایک دن میں بیوہ کیوں نہ ہو جائے. اس زمانے میں بیوہ کی کوئی عائد نہیں تھی، معاشرہ اتنا پیارا تھا کہ بیووں سے لوگ نکاح کر لیتے تھے، مطلقہ ہونا کوئی عائد نہیں تھا. ایک عورت کئیوں کی نکاح میں زندگی گزار لیتی تھی، ایک بیوہ کئیوں کی زندگی میں نکاح میں زندگی گزار لیتی تھی. عائد تو ہمارے معاشرے نے بنا دیا ہے، اور ہمارے معاشرے میں تو خیر مطلقہ کا بیچاری کا نکاح ہو جاتا ہے، بیوہ کا بھی نکاح ہو جاتا ہے.
اللہ نے کتنا پاکیزہ پاک نیک اچھا پیارا ہمیں دین دیا ہے. بعض دین تو ایسے ہیں اللہ حفاظت فرمائے اگر اس کا شوہر مر گیا پوری زندگی اسے سفید لباس میں گزار دینا پڑتا ہے لیکن وہ نکاح نہیں کر سکتی. ماشاءاللہ اللہ نے ایسے فطرت کے خلاف دین سے ہماری حفاظت کر. اب چار کا حق منافذ ہوا. جیسے اللہ کی طرف سے چار کا حکم آیا تو جن کے نکاحوں میں چار سے زیادہ عورتیں تھیں انہوں نے طلاق دے دی. جن کے نکاح میں کم تھی انہیں نے کر لی یا پھر جو ہے ان کے اور زندگی کا کچھ شامل ہو گیا. اب وہ 11 عورتیں جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی یا نو جو ازواج مطالعہ تھی وہ گھبرا گئی کہ اب ہم میں سے کس کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑے. اللہ کی طرف سے حکم آیا نبی جی یہ چار کا حکم عام مسلمانوں کے لیے ہے. آپ تو اگر کسی بیوی کو آپ چھوڑتے ہیں یا اس کو طلاق دیتے ہیں تو ظاہر بات ہے آپ امت کے باپ ہیں. آپ کا درجہ امت کے لیے باپ کا ہے اور آپ کی اہلیاؤں کا ازواج کا بیویوں کا درجہ امت کے لیے باپ ہے. اس لیے کسی بیٹے کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ اپنی ماں سے نکاح کر لے. اس لیے تمہاری بیویوں سے کوئی آگے نکاح نہیں کرے گا. یہ تو الگ بات ہوئی لیکن آپ اگر کسی بیوی کو ان میں سے 9 میں سے 11 میں سے طلاق دیتے ہیں وہ تو جیتے جی مر جائے گی. اس کو تو ہارٹ آ جائے گا اٹیک آ جائے گا مر جائے گی. آپ کی جدائی برداشت نہیں کر پائے گا. اس لیے آپ طلاق مت دیجیے. تو پھر یہ حکم ہو گیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے نکاح میں 9 رہے گی اور عام مسلمانوں کے نکاح میں کتنی رہے گی؟ زیادہ سے زیادہ 4 رہے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ 5 میں نہیں کر سکتا ہے. اگر مثال کے طور پر 4 میں سے 1 کا طلاق ہو گیا تو پھر 1 اور نہیں لا سکتا ہے. 4 میں سے 1 مر گئی تو پھر 1 اور نہیں لا سکتا ہے. پھر 1 اور مر گئی تو 1 اور نہیں لا سکتا ہے. یہ سسٹم چل سکتا ہے لیکن بشرطے کہ 1 4 میں سے کم ہوتی جائے. لیکن برفق 4 ایسا بھی نہیں کرنا ہے کہ 1 کم کرتے جانا ہے. ایسا بھی نہیں کرنا ہے کہ ظلم ایک کو دنیا سے خارج کرتے جانا ہے. ایک آج صاحب کا نکاح ہوا بڑی محبت تھی بیوی سے. آج صاحب کو اللہ کی شان زندگی اچھی گزر رہی تھی کہ 6 مہینے کے بعد بیوی کا انتقال ہو گیا. تو حاجی صاحب نے اس کے انتقال کے بعد اپنے کمرے میں اس کی یاد میں اس کی اوڑھنی ٹوٹی میں لٹکا دی تاکہ دیکھتے رہیں یاد آتے رہے سکون. دوسرا نے کیا کیا وہ بیوی آئی مسئلے پر پلنگ پر بیٹھی. اس نے دیکھا کہ یہاں ٹوٹی لگی ٹوٹی میں جو ہے ایک اوڑھنی لٹک رہی ہے. کچھ حاجی صاحب یہ کیا ہے؟ جواب دیا بیگم ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ سے پہلے جو ہمارے نکاح میں بیوی تھی بیگم تھی وہ ہمیں بہت محبوب تھی. اس کی ادائیں ہمیں بڑی پیاری لگتی تھی. وہ بار بار ہمیں یاد آتی ہے. اس لیے اس کی یاد میں ایک اوڑھنی لگا کر رکھی ہے. لوگوں نے یاد میں تاج محل بنا دیا. لوگوں نے اپنی مرحومہ کی یاد میں تاج محل بنا دیا. ہم کم سے کم ایک اوڑھنی لگا تو وہ یاد میں ایک اوڑھنی لگا. اچھا کوئی بات باقی اور کوئی معاملہ تو نہیں کریں. کوئی اللہ کی شان 6 مہینے کے بعد یہ چل بسی دوسری اوڑھنی ٹنگ گئی. اب انہیں نے تیسرا نکاح کیا. تیسری بیوی آئی تو اس نے آتے سے پہلے نکاح ڈالی 1 2. حاجی صاحب یہ کیا ہے؟ کریں محالتے میں اور پڑھنا ایسی کوئی بات نہیں ہے. پہلی بیوی کا انتقال ہوا بڑی محبت تھی اس کی یاد میں اوڑھنی لٹکا دی. پھر دوسرا نکاح کیا اس کا انتقال ہوا اس کی یاد میں دوسری اوڑھنی لٹکا دی. اچھا اور ایسی کوئی بات تو نہیں ہے. کریں گے ایسی کوئی بات نہیں ہے. تم سے نکاح ہوا ہے. اللہ کی شان 3 مہینے میں 30 اور 30 میں بڑھنے لگے. چوتھا نکاح کیا حاجی صاحب نے. چوتھی بیوی آئی اس نے کیا 1 2 3 کہنے لگی حاجی صاحب یہ کیا ہے 1 2 3 3 اوڑھنیاں. کہا وہ پہلے سے بڑی محبت تھی ایک نشان اس کی یاد کا. پھر اس کا انتقال ہوا دوسرے کی وہ بھی انتقال ہوا تو اس کی نشانی لگا. تیسرے کا انتقال ہوا اس کی تیسری نشانی لٹکا دی. باقی ایسی کوئی بات نہیں. کہا اچھا تو کہے تینوں کی محبت کی یادگار نشانی ہے. کہا حاجی صاحب یہ جو چوتھی ٹوٹی ہے نا
कैसे अब टोपी लगेगी तो ओढ़नी लगने वाली नहीं है। आप अगर ये सोचेंगे कि अब इसमें ओढ़नी लगेगी, समझ गए हो कि हाजी साहब भी धीरे धीरे काम कर रहे हैं। बैक करते चार का मतलब ये नहीं है कि ब्रेक कम करते जाओ बैलेंस बराबर। बहरहाल यदा सलाम क्या है आपका टुकड़ा कि जिंदगी को देखो। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि जो हुजरे आप सल्लल्लाहु के थे, वो हुजरा जो था वो 7-8 हाथ का था। 8 एक सिरा और एक हाथ जो है हमारे अंग्रेजी फीट के एतबार से 13 फीट का होता है। तो वो हुआ कितना 10 से 12 फीट का, यानी 12 फीट में जिंदगी थी और सामने 10 फीट का शहर हुआ करता था। ये पूरी कायनात थी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की, जो आपने इस दुनिया में जिंदगी गुजारी है। आप सरवरे कायनात के सरदार है, आप बादशाह हैं। आप अगर मिट्टी उठाए तो सोना बन जाए, पहाड़ों को उंगली दिखाए तो ये सोना बन करके आपके साथ चलने लगे। लेकिन आपने कैसी जिंदगी गुजारी है इतने छोटे से मस्कन में, और इतने छोटे से मस्कन में आपने अपनी बीवियों को कैसे खुश रखा है, आप इसका अंदाजा ये बात सोचने समझने से ताल्लुक रखती है। किसी भी मर्द की बीवी सिर्फ खिलाने पिलाने से खुश नहीं हुआ करती, बल्कि 2 बोल मोहब्बत के वो होते हैं जो हर औरत का दिल जीतते। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर में अगर किसी चीज को सबसे ज्यादा जगह दी थी तो वो क्या थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों को वक्त देते थे। ये सूरह हुजरात कहने का मकसूद भी यही है कि आप अपने हुजरे में अपनी अहलिया के पास मौजूद थे। जब बनु तमीम का कबीला है, बनु तमीम का कबीला ये नावाकिफ नए लोग थे, इस्लाम में दाखिल हुए, जाहिल थे, बुद्धू थे, रेलते थे बेचारे। तो वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम आप घर में हैं, आगे बाहर से चीख रहे हैं जोर जोर से, और ये भी कह रहे हैं उखरुजना या मोहम्मद, उखरुजना या मोहम्मद, मैं मोहम्मद जरा बाहर में बात कर रहे हैं मोहम्मद, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आम अंदाज में बात कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आम अंदाज में बात हो रही थी। अल्लाह ने आयत भी नाज़िल की, वो वक्त के साथ तफसीर आएगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अहलिया के साथ अपने हुजरे में मौजूद है, आप वक्त देते थे। इस दौर का तुम्हारा मेरा सबसे बड़ा अलमिया ये है, हमारे पास सबको देने के लिए वक्त है, लेकिन अपनी बीवी और बाल बच्चों को देने के लिए वक्त नहीं। हमारी दुकान की कुर्सी सबसे ज्यादा हमसे मिली हुई रहती है, हमारे दोस्तों का कंधा सबसे ज्यादा मिला हुआ रहता है। हर एक को नाप कर तोड़ कर वक्त दे रहे हैं। बीवी के पास बैठने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, कभी मुस्कुरा कर उसकी तरफ देखने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, कभी जरा थोड़ी पकड़ लिया करो, अरे झूठे ही से कह दिया करो आज तुम्हारा चेहरा चांद का गुजरा, कह दिया करो, कहने में क्या चला जाता है, कह दिया करो। अरे झूठी खुशी ही सही दे दिया करो। कभी जिंदगी में उनके खाने की तारीफ ही कर दिया करो। जिंदगी भर नमक कम की रट लगाने वाले, मिर्च ज्यादा की रट लगाने वाले, अगर अपनी घरेलू जिंदगी में जरा सा आप खाने की तारीफ कर देंगे वो बेचारे खोज नहीं सकते। अल्लामा फाकिह फरमाते हैं कि मेरे मुरीद ने मेरे घर में दावत की, उसके घर में मेरी दावत की, मैं उसके दावत में गया और दावत में जाकर के मैंने खाना खाया, बड़ा अच्छा खाना था। तो मैंने दुआ दी, ऐ अल्लाह खिलाने वाले को जज़ाए खैर दे, और उस बेटी को जिसने पकाया है उसे भी जज़ाए खैर दे, जिसके चलते हुए हाथों का सदका में खा रहा हूं। हम तो पैसा देकर के दावत बना देते हैं, लेकिन जिनके हाथ चलते हैं, जिनके पसीने छूटते हैं, जिनकी कमर दर्द करती है, उनका क्या है। ऐसे हम भी जो है खाना खा करके निकल जाते हैं, दुआएं खिलाने वालों को दे देते हैं, उसकी पीठ थपथपा देते हैं। जब जैसे बुजुर्ग ने दुआ दी तो अंदर से मुस्कुराती उस औरत की चीख करके कहने लगी या अल्लाह। तो ये रुक गए और कहने लगे कि क्या मुझसे कोई गलती हो गई है कि तुम्हारी बीवी रो रही है। ये दौड़ करके पूछा
پوچھا کیا ہوا بیگم تم کیوں رو رہی ہو؟ رونے کا سبب کیا ہے؟ حضرت پوچھ رہے ہیں رونے کا سبب یہ ہے کہ تمہاری میری زندگی 1 سال چل رہی ہے، آج 40 سال بیت گئے، میں 40 سال سے تمہیں کھانا پکا کر کے کھلا رہی ہوں، لیکن تم نے خطا سے بھی کبھی یہ نہیں کہا بیگم آپ نے کتنا اچھا کھانا بنایا ماشاءاللہ۔ آج 40 سال کے بعد یہ پہلی مرتبہ خود کے کھانے پر تعریف کا جملہ سنا تو رہا نہیں گیا کسی چیز۔ اتنے سال سے کپڑے پہن رہے ہیں کھلے ہوئے، اپنی اہلیاؤں کے ہاتھوں کے، اپنی بیٹیوں کے ہاتھوں کی بہو، اتنے زمانے سے کھانا کھا رہے ہیں ان کے ہاتھوں کا، کبھی سبحان اللہ کہہ دیا ہوتا، کبھی اس پر تعریف کہہ دی ہوتی تو اگلی بار کھانے کا حسن آپ کو مل جاتا، کھانے کی صحت آپ کو مل جاتا۔ اس لیے ان کے کھانوں کی تعریف بھی کیا کرو، اچھا نہ بھی لگے تب بھی تعریف کیا کرو۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ان کی اہلیہ ان کے سامنے کھانا رکھ دیتی تھی، چاہے چوکر کی بھوسی کیوں نہ ہو، آپ کھا لیتے تھے، آئے تھے نکال دیتے۔ اس لیے کبھی بھی آپ کی کسی اہلیہ نے آپ کی شکایت بھلا لگے کھا لیا، برا لگا چھوڑ دیا، لیکن آپ نے عیب نہیں نکالا۔ کتنے ظالم ہیں وہ لوگ جو نمک کے کم ہونے پر پلٹ پھیر کر مارتے، کتنے سفاک اور مجرم ہیں وہ لوگ جو مرچ کے زیادہ ہونے پر بیویوں کے گالوں پر، رخسان پر تھپڑ جڑ دیتے ہیں۔ یہ زندگی نہیں ہوا کرتی۔ ایسی زندگی اگر آپ جیئیں گے تو آپ کی زندگی تو رولر کی ہوگی، جو دباتا ہوا چلتا ہے نا، پریس کر دیتا ہے، لیکن جب روڈ بن جاتا ہے تو رولر ہی اس پر چل نہیں پاتا، سمجھا؟ رولر کی زندگی نہ بنائیں، کیا کہ اس کو رولر ہی کہتے ہیں، اور کیا نام ہے رولر ہی ہے۔ انجن وہ جب چلتا ہے پتھر دباتا ہے، وہ چلتا ہے، سب پتھر دبا دیتا ہے، لیکن جب اس پر وہ گٹی اور ڈاما یہ سب گرتا ہے، تارکول اور روڈ برابر ہو جاتا ہے، تو اسی رولر کو اس پر چلنے کے لیے پرمیشن لینی پڑتی ہے کہ نہ تم ہاتھی سے زیادہ بھائی تم مت چلو اس پر۔ ایسی زندگی میں کیوں رولر کی طرح کہ محنت تم کرو اور پھر ایک دن تم، میں جو سمجھانا چاہتا ہوں اس لیے زندگی میں عافیت کی جو ہے بھائیو